جو ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں خوبیاں ہیں کچھ جو لوگوں کی فطرت کو ابھارتی ہے کہ اسلام اور قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے دنیا کے تمام عقائد میں سب سے متوازن، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ ہے، وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو عقیدے میں بھی آپ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، بدھزم، جینزم، ہندو مت، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں لے، اور گمراہ فرقے جو ہیں ان کے مقابلے میں لے، تو قرآن و حدیث کا عقیدہ آپ کو انتہائی متوازن نظر آئے گا، فطری اور موزوں نظر آئے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر یہ خارجیت پیدا ہوئی، یہ رافضیت پیدا ہوئی، اس کے بعد وہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریت، اور اس کے مقابلے میں جبریہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، افراط و تفریط کا۔ ایک سب کچھ تقدیر کو مانتے ہیں جبریہ، اور قدریہ تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ یہ دو طرف چلے گئے افراط و تفریط۔ اہل سنت والجماعت، اہل حق ان کے بیچ میں ہے۔ پھر جب ہارون رشید کا دور آیا، بنو امیہ کے اور مامون کا، تو انہوں نے یونان کی فلسفہ اور منطق کی کتابوں کو جو یونانی زبانوں میں تھی، وہ ارسطو، سقراط، بقراط اور اس دور کے جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے، ان کی کتابیں وہاں تالوں میں بند پڑی تھی۔ لوگ ان کو منحوس کتابیں سمجھتے تھے کہ جہاں یہ کتابیں جائیں گی فتنہ و فساد پھیلائیں گے، ایسا سمجھ کے یونانی اس کو بند کر کے رکھتے تھے۔ ہر بادشاہ ایک نیا تالا لگاتا تھا، نیا بادشاہ اس کمرے میں۔ ان لوگوں نے وہاں آدمی بھیجا اور کہا کہ آپ وہ کتابیں ہمیں دے دیجیے۔ مامون نے، وہاں کے بادشاہ نے مشورہ کیا، سب لوگوں نے کہا نہیں دینا چاہیے، فتنہ پھیلے گا۔ ایک نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، وہ لوگ، ان کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے، تو آسان طریقہ یہ کتابیں بھیج دو، جب یہ کتابیں وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے تو اس سے فتنے پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے مقابلے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس پر اتفاق ہوا، بھیجا گیا، ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ اس کے ترجمہ ہونے کے بعد فلسفہ اور منطق کا زور اور شور بڑھا۔ فلسفہ اور منطق اور عقلیت کا دور اتنا شدید ہوا کہ لوگوں نے دین کی بنیادوں کو، غیبیات کو، وہ چیزیں جس کی بنیاد عقل نہیں ہے، غیب کی چیزوں کو عقل کی بنیاد پہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ ابن خلدون نے کہا کہ سونا تولنے کا جو ترازو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے آج بھی، اس کو تو کانچ کے ایسے وہ اس میں برتن میں رکھا جاتا ہے کہ ہوا بھی اس پر اثر نہ کرے، کیونکہ تولا ماشا تولنا ہے، تو چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے سونا تولنے کا۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر کوئی سونا تولنے والے ترازو پر پہاڑ کا وزن جاننا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، وہ تو ترازو پہاڑ میں کہیں گم ہو جائے گا، پہاڑ اس پر کیسے ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے؟ تو ایسے ہی ہمارا دماغ جو ہے، دماغ کا جو دائرہ ہے، سوچ و فکر ہے، وہ سونے کے ترازو کے جیسی چھوٹی سی ہے، اور غیب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبیات اور عقیدے کی باتیں جس کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، یہ ایمانیات کی چیزیں پہاڑ سے بھی بڑی ہیں۔ تو ہمارے اس سونا تولنے والے ترازو میں، دماغ میں وہ کیسے سما سکتی ہیں؟ ان کی حقانیت ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن ان کی حقیقت اور تفصیلات اور کنہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جب فلسفہ اور منطق کا دور آیا تو لوگوں نے عقائد کو بھی فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں جو اہل حق تھے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ فلاسفہ اور مناطقہ کا جواب دینے گئے اور خود بھی گمراہ ہو گئے، اور ان کے نام کا مسلک شروع ہو گیا۔ امام باقلانی، ابو الحسن اشعری، یہ مناطقہ اور فلاسفہ کا جواب دینے گئے کہ عقیدے میں آپ لوگ غلط اور گمراہی کا شکار، غلطی کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، لیکن خود بھی منطق اور فلسفہ پڑھ کر اسی کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی عقل جب اس میں ڈالی قرآن و حدیث میں، تو گمراہ بن گئے، نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ جو علماء، یہ طالبان علم خاص طور سے دماغ میں رکھیں، جن علماء نے آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، جن علماء نے کوئی دین کی فکر اور تحریک، انقلاب شروع کیا، اگر انہوں نے دین کی تشریح میں اپنا دماغ، اپنی فکر ڈالی تو ان کے نام کا فرقہ بن گیا۔ جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے، تبلیغی جماعت ہے۔ یہ کوئی کسی کی طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کو اگر اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے بعد میں کہ اس میں اپنا طریقہ، کہ قرآن حدیث ہے لیکن طریقہ مولانا الیاس کا، قرآن حدیث ہے لیکن فہم کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن کا شعوری مطالعہ کیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ کہاں سے پڑھیں؟ تو تفہیم القرآن پڑھی جائے۔ اب تفہیم القرآن میں، شرح میں
صرف قرآن اور حدیث کا وہ درس نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا اصل منشا یا صحابہ کرام کی فہم پر منحصر ہے. اس میں مولانا مودودی صاحب کی اپنی فکر داخل ہے. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے وہ پڑھاتے ہیں، مطلب قرآن نہیں، تفہیم القرآن پڑھانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی فکر داخل ہوئی تو ان کے نام کا ایک الگ گروہ بن گیا مسلک کے طریقے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اپنے دور کے ہر باطل فرقے کا رد کیا. جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، کوئی ایک باطنیہ، صوفیہ، سب کا رد کیا. لیکن آج علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کو اختیار کرنے میں، بیان کرنے میں، رد کرنے میں انہوں نے اپنی فکر، اپنا خیال نہیں ڈالا. بہت اہم بات ہے. ان کا فکرہ نہیں بنا. امام باقلانی کی طرف ایک فرق بن گیا، ابو الحسن اشعری رد کرنے گئے تو اشعریت ایک مذہب ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان کے حنفی کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں. عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا سب سے اہم چیز ہے یہ عقیدہ. عقیدے میں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں. آپ لوگ جان رہے ہیں، جان جائیے، اپنے بھائیوں کو بتائیے. امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا اہل سنت کا عقیدہ تھا. ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدے میں اہل سنت سے اختلاف ہے، ایمان کا گھٹنا بڑھنا اور ایسے ایک دو مسئلے ہیں. باقی سارے عقیدے وہی ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، تمام محدثین اور تمام صحابہ تابعین کا تھا. لیکن یہاں کے حنفیوں کا، احناف کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد کا عقیدہ تھا، جو محدثین کا عقیدہ تھا. فرق ہے. یہ آگے ہم وضاحت کریں گے جب بحث آئے گی مختلف مسائل میں کہ کہاں کہاں فرق ہے. تو وہ اشعریت ایک مذہب بن گیا. خود ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام تھے، ان کے نام کا فرقہ تو بن گیا. وہ خود بعد میں توبہ کر لیے، اپنے عقیدے سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ آ گئے اور انہوں نے کتاب لکھی الابانہ عن اصول الدیانہ. ایک کتاب ہے. آج اشعری مذہب کو ماننے والے کہتے ہیں یہ ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن اہل علم، اہل سنت کے علماء نے ثبوت دیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے. کئی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے عقائد کے ہر موضوع پر وہی موقف پیش کیا ہے، دلیلیں دی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ان کے مخالفین کا رد کیا ہے امام ابو الحسن اشعری نے. تو ان کے ماننے والے کا فرقہ قائم ہے، لیکن خود امام نے اہل سنت کا مذہب، یعنی امام نے وہ مسلک چھوڑ دیا اور مقتدی اس کو چل رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونانی فلسفہ جب آیا اور فلسفہ اور منطق کا دورہ ہوا تو بڑی گمراہی پھیلی. فکری بے راہ روی ایسی آئی کہ قرآن حدیث اور غیبیات کو بھی لوگ عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. نتیجہ یہ نکلا معتزلہ ایک فرقہ ہے. آج وہ فرقہ اس نام سے نہیں پایا جاتا، لیکن ان کی فکر پائی جاتی ہے ان گمراہ فرقوں میں، ہمارے گرد و پیش میں. ان کے یہاں جو اصول انہوں نے بنا لیا دین کے کئی الگ، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن ایک بنیادی اصول بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل مقدم ہے نقل پر. یعنی عقل کو پہلے دیکھا جائے گا، قرآن حدیث کو بعد میں. نقل ہے نا قرآن حدیث جو منقول ہے. معتزلہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ جب تک کوئی بات عقل میں نہیں آئے اس کو نہیں مانیں گے. اب 100 سال اس زمانے میں، میں ایک مثال دوں، اس زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل کا وزن کرے گا قیامت کے دن. صحابہ میں کئی اقوال ہیں کہ صاحب عمل کا وزن ہوگا، عمل کا وزن ہوگا، اور کئی قول. تو اللہ کہ اس فرمان پہ کہ اعمال کا وزن ہوگا قرآن و حدیث میں کئی جگہ ہے. معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتی بات، تو نہیں مانا، انکار کر دیا اس کا. انہوں نے کہا، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک نیکی ہے، ذکر ہے اللہ کا، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو معتزلہ نے کہا کہ یہ سبحان اللہ آپ نے کہا اور یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کو کیسے ترازو میں رکھا جائے گا؟ یہ ایک چیز ہے، یہ کتاب ہے، ایک مادی چیز ہے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، ایک طرف وزن رکھیں تو تولا جائے گا. لیکن سبحان اللہ بولے تو ہم کیسے تولیں گے؟ اس وقت ان کی عقل میں آیا نہیں، رد کر دیا. صحابہ تابعین وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے کہا ہے نا وزن ہوگا، جیسے کہا ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں. آج اگر وہ معتزلہ زندہ ہو جائیں جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا تو دیکھیں گے کہ انسان ایسی کئی چیزوں کو تول رہا ہے جو دکھائی نہیں دیتی. ہوا کا وزن کر رہا ہے، گیس کا وزن کر رہا ہے. آج انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، یہ سالوں پہلے ہمارے استاذ نے بیان کیا تھا، شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کر چلے جائیں. آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے 5 منٹ بعد تک، 10 منٹ بعد تک
کچھ کیمرے ایسے انسانوں نے بنا لیے کہ یہاں آ کے اس کیمرے کو جب فلیش کیا مارا جائے گا تو آپ کے چلے جانے کے باوجود آپ کے وجود کا فوٹو وہ لے گا. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے باوجود آپ کے وجود کے جو ذرات ہوا میں موجود ہیں اس کیمرے میں یہ پاور رکھی گئی ہے کہ ان ذرات کو اکٹھا کر کے جوڑ دے گا. تو یہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیں اور کیمرہ پھر سے آپ کی تصویر لے لے گا. بتائیے انسان کے اندر یہ طاقت آ گئی جو بہت ہی محدود عقل والا اور شعور والا یا صلاحیت والا ہے. تو پروردگار رب العالمین جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کیا اس کی قدرت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اعمال کا وزن کر سکتا ہے؟ ابھی تو کہتے ہیں کہ چائنا والے آواز کو بھی جو پرانے ماضی کی آواز ہوا میں تحلیل ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انسان یہ کر رہا ہے تو آج عقل میں آ رہی ہے. اب اگر سائنٹسٹ کوئی کام کر لے اور آپ اس کو مان لے تو یہ ایمان نہیں ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے، تو انہوں نے مان لیا، سائنسی تحقیق کا انتظار نہیں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کو ابو جہل نے آگے روایت کیا تھا نا، جھوٹے آدمی نے، جہالت کے باپ نے، کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں آسمان اور فلاں جگہ کی سیر کر کے آئے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. مطلب تمہاری سند پتہ نہیں کیسی ہے، اگر صحیح بول رہے ہو، اگر رسول کا دعویٰ ہے تو میرا ایمان ہے، اس سے بڑی باتیں مان چکا ہوں. یہ ہے ایمان. تجربہ گاہ میں کوئی چیز ثابت ہونے کے بعد اگر آپ مانتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے. اس وقت مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری کہی تھی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، غلام جیلانی برق نے مذاق اڑایا کہ کسی مکھی چیز مولوی نے یہ حدیث بنا لی بخاری کی. لیکن آج سائنسی تحقیق ہے، ہمارے یہاں جامعہ محمدیہ کی لائبریری میں وہ عربی کی کتاب ہے، تحقیق موجود ہے حدیث ذباب، مکھی والی حدیث کے بارے میں، کہ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ مکھی کے دو پروں میں دو الگ خصوصیت ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. سائنس نے بتایا تو آپ مان لو گے، تو اب ایمان کہاں رہا؟ ایمان تو یہ تھا کہ ہم کو سائنس مانے نہ مانے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح سند سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. تو معتزلہ نے کہا کہ عقل کو مقدم کیا جائے گا، تو یہ معتزلی فرقہ بنا، جہمیہ بنا. جہمیہ پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کی تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا. جعد بن درہم، جہم ابن صفوان اس کا بانی کہلاتا ہے، وہ شاگرد ہے جعد بن درہم کا. وہ یہودی لبید کا شاگرد تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو یہ یہودیوں سے آئی یہ فکر، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کئی نام کئی صفت، قرآن میں بہت سے نام ہیں نا اللہ کے، اسماء و صفات ہم پڑھیں گے، اگر یہ مانیں گے تو کئی اللہ ماننا پڑے گا، اس لیے سارے ناموں کا انکار کر دیا. جب علماء نے اس کا رد کیا تو اسی فکر کے اگلے لوگوں نے کہا کہ نہیں، معتزلہ نے کہا کہ اللہ کے نام ہے، صفت نہیں ہے. اللہ علیم ہے مگر بغیر علم کے، قدیر ہے بغیر قدرت کے، ہاں حی ہے، زندہ ہے مگر بغیر حیات کے. یہ بکواس کی انہوں نے. جب علماء نے اس کا رد کیا کہ یہ بھی قابل قبول چیز نہیں ہے، تو اگلے فرقے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اشعری، ماتوریدی، کلابی، بنو کلاب، ایک کلابیہ ایک فرقہ گزرا ہے، ہاں کلابیہ، یہ الگ الگ فرقے پیدا ہوئے، اس میں کئی شاخیں بنتی گئی. سب کی بنیادی فکر یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے سامنے عقل و فلسفہ اور منطق کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور یہاں سے گمراہیاں آئیں. اسی میں صوفیہ کو بھی جوڑ لیجئے کہ صوفیہ روافظ اور باطنیہ ایک فرقہ بنا، اور اس میں کئی شاخیں بنی جس کو اسماعیلیہ کے نام سے بنیادی طور سے جانا جاتا ہے. یہ اسی مقصد کے تحت میٹنگ کر کے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اسلام کے نام پر گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعوت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اصلی قرآن و حدیث کے اسلام سے ہم ہٹ کے دوسری چیز پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ باطنیہ کے فرق، انہوں نے اہل بیت کی طرف نسبت کا اختیار کیا کہ مسلمانوں میں اہل بیت سے محبت پائی جاتی ہے. ہم یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں فلاں اہل بیت کے امام کی وجہ سے، اپنی تشریحات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ فلاں اہل بیت کے امام نے یہ تشریح کی. قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے، باطنی بھی ہے، اسی لیے وہ باطنیہ کہلائے. تو ہر قرآن کے ظاہری معنی کا انہوں نے کچھ نہ کچھ باطنی معنی بنا لیا، جس کا قرآن کے الفاظ سے، شان نزول سے، نبی کی تشریح سے، صحابہ کے فہم سے کوئی تعلق نہیں. ایسی تفسیر کا راستہ جب انہوں نے کھولا تو قرآن سے ہر الٹی سیدھی سی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی. اس میں کرامتہ، دروزیہ، دروز نام کا فرقہ آج عربوں میں پایا جاتا ہے، یہ داعش میں وہ شامل ہے، جو مسلمانوں کے جیسا نام تو رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں. یہ بہرا، اسماعیلیہ، دروزیہ، یہ سب انہی میں سے ہیں جو ہمارے یہاں آغا خانی وغیرہ پائے جاتے ہیں. یہ نام مسلمانوں کے جیسا رکھتے ہیں لیکن ان کا دین اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں سے قرآن و حدیث اور اسلام سے میل نہیں کھاتا. تو یہ جو اسلام سے جب انحراف پیدا ہوا، افراط و تفریط آئی، علم میں غلط راستے اختیار کیے گئے، علم کو ان کے مقام سے یعنی قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا،
تو انحراف پیدا ہوا، نئے نئے فرقے آئے، اسی سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئی، غلط علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ یہ جہالت، دین کے علم سے جہالت انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی برائیوں میں ڈالتی ہے، اور علم دین، صحیح علم کا ہونا دین اور دنیا کی ہر بھلائی کو کھینچنے والا ہے، فہم پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے۔ اللہ